السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے، پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سورہ اعراف پر گفتگو چل رہی ہے اور کل بتایا تھا کہ یہاں سے بات الگ ہوئی انبیاء کرام میں، وہ انبیاء کرام جن کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا قوموں پر، ان اقوام کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور اس مضمون میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ تسلی سے رہیں۔ آپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو ہم اسی طرح ہلاک کریں گے جس طرح اگلی قوموں کو ہلاک کیا، اور ان لوگوں پر عبرت کے لیے جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا، جن کی جسم و جسامت میں مضبوطی تم سے زیادہ تھی، جو پہاڑوں کو تراش کر رہا کرتے تھے، گھر مکان بناتے تھے، ان کو بھی اللہ نے ہواؤں کے ذریعے برباد کیا۔ آج قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں ان کے بیٹے سام سے جو اولاد چلی ہے وہ قوم عاد ہے، یعنی عاد حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں پوتے کا نام ہے۔ کون سے بیٹے کے ذریعے سے؟ سام سے جو اولاد چلی ہے، سیمیٹک نسل میں۔ بعضوں نے کہا کہ عاد اور ارم ایک ہی ہے، کہیں کہیں ارم کہا گیا اس کو اور کہیں عاد کہا گیا۔ سورہ نجم کے اندر عاد اولا کا لفظ ہے، عاد اولا اس کا مطلب کوئی عاد اخرى بھی ہے، اور ارم یہ سورہ فجر کی آیت میں کہا گیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ آپ نے دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ۔ ارم فوراً یہ عطف ہے، قوم عاد کون؟ ارم ذات العماد، ستونوں والی، جس طرح پلرز ہوتے ہیں لمبے لمبے، اس طرح ان کے مضبوط آدمی اور بڑی ہائٹ، لمبی ہائٹ تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کئی جگہ اس قوم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ سورہ شعراء میں جہاں مختصر حالات بیان کیے قوموں کے، وہاں بھی یہ تذکرہ ہے، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم پہاڑوں کو تراش کر اس طرح رہتے تھے گویا تم یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، پہاڑوں کو تراش کر تم اطمینان سے امن کے ساتھ رہتے تھے، عیش کرتے تھے ان مضبوط مکانوں کے اندر۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا جیسے اور انبیاء کرام نے بلایا، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، پیغام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قوم کے لیڈروں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ دو الزام لگائے اس آیت میں جو ذکر کیے، دو الزام، ایک تو یہ کہ آپ کے اندر عقل کم ہے، دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ ہود جو 12ویں پارے میں ہے جہاں تفصیل سے ان کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا یا ہود، انہوں نے کہا قوم نے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آئے، اللہ کی کوئی دلیل ہو، ایویڈنس ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بعض معبودوں کی طرف سے برائی لگ گئی، یعنی آپ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، بس انہوں نے آپ پر اثر کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس موقع پر کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں نے تو رب پہ بھروسہ کیا ہے، ہر جانور کو، ہر جاندار کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو کہہ دو تم اپنے معبودوں کو مجھ پر جو ہو سکے کر لے، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی اگر مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تمہارے معبود تو کہہ دو کہ ہلاک کر دیں، مجھے تو رب پہ بھروسہ ہے۔ قوم عاد بڑی مضبوط تھی، قرآن مجید میں یہ کہا گیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوہ، قوم عاد جنہوں نے زمین میں تکبر کیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے، من اشد منا قوہ، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ خیر، جب یہ جواب دیا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، جواب دیا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو رب کی طرف سے پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی انسان آ کر تم کو میسیج دے رہا ہے، رب کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد، باپ دادے پوجا کیا کرتے تھے، آپ کے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
نہیں مانے اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ مسلسل ہوا چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. 7 راتیں اور 8 دن یہ مسلسل ہوا چلتی رہی. اسٹرام تیز ہوا تھی. ایسے گرے ہیں کہ جہاں گرے وہاں مرے ہیں. یعنی ہوا کی اتنی شدت تھی، ہوا کی وجہ سے گر گئے اڑ کر. پورے علاقے میں ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کھجور کے درخت کے تنے گرے پڑے ہوں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. سورہ حاقہ میں یہ ارشاد ہے فہل تری لہم من باقیہ. کیا ان کے اندر ان کی نسل میں کوئی باقی بھی رہا؟ ہلاک کر دیے گئے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. اللہ نے ان کو بچا لیا. ایک باغ کے اندر یہ لوگ تھے، وہاں یہ محسوس ہو رہا تھا گویا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوشگوار معتدل ہوا، کوئی تیزی نہیں اس میں. اور باہر قوم پر جو عذاب آ رہا ہے سخت تیز ہوا چل رہی تھی. تو یہ اللہ کا طریقہ رہا کہ قوموں کو جب عذاب دیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہوتے تھے ان کو بچا لیتے تھا. اور یہ طریقہ انبیاء کرام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہی رہا. آخری قوم جو ہلاک ہوئی وہ قوم لوط تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ایک دوسرا سلسلہ جاری فرمایا کہ اگر قوم کہنا نہیں مانتی ہے تو اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ نبی کو دوسری جگہ ہجرت کے لیے حکم دیا جاتا تھا اور پھر اس جگہ سے ہجرت کر کے نبی دوسرے علاقے میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتا تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی واقعہ، قوم نے کہنا نہیں مانا، ہجرت کا حکم دے دیا گیا. مکہ والوں نے نہیں مانا مدینہ کی طرف، اور پھر مدینہ میں لوگوں نے مان لیا اور پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا رہا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائیوں ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ فرمائیں. اللہ کا شکر ہے. بھائی میں ایک سوال کرنا، جس طرح آپ بات دروازہ نہیں کھڑکانے کے لیے لگاتے، نوک کرنے کے لیے، اس کے اوپر نا شیر کی تصویر بنی ہے کہ دروازے کے اوپر نوک کرنے کے لیے لگا سکتے یا نہیں؟ اچھا تو وہ اس کی آنکھیں وغیرہ نظر آتی ہے؟ ہاں جی، اس کی آنکھیں وغیرہ نظر آتی ہے؟ ہاں جی سر، پکچر بنی. ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. ہاں جی پلیز. اللہ حافظ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی ایک سوال ہے جی، میں کسی نے بتایا کہ 12 کے بعد عشاء نہیں سنتا ہوں پڑھو تو انہوں نے ثواب نہیں ملنا. اچھا. دوسرا ہے جی عورت ہے جی زیور نہ لایا ہوا تو اس نے نماز نہیں ہونی. اچھا ایک اور میرا چھوٹا سا سوال ہے جی، میں روزہ رکھنی ہوں تو میں سحری کو نہ کرنی جی، نفلی روزہ جمعراتی نہ تو سوارا نہ رکھنی ہوں تو میں عشاء نے نماز پڑھی تو نیت کری تو بھائی صحیح رہنی ہے، صحیح ہے یا نہیں تو کوئی کی رہنمائی کرو.
تو رات سے آپ نے نیت تو کر لی ہے, سحری نہیں کی؟ جی میں عشاء نے نماز پڑھی تو پھر میں نیت کری تو صحیح جانی ہوں. اچھا جی بھائی شعبان تا رزق نے روزے ہونے تو پورے 2 مہینے نے رکھنی, پر میں سحری نہ کرنی, میں عشاء نے ٹیمے پر پھر میں نیت کری تو صحیح جانی ہے. صحیح ہے یا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. تو میں تھوڑا جلدی بتائی چھوڑو تو جی پھر میں نماز جی بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے السلام سنی علیکم. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. اور ایک کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں, جی اگر کسی کو یہ بول کے دیا جائے کہ جی یہ آپ کے پینشن ہے, پینشن کے پیسے آ رہے ہیں آپ کے, جیسے مثال کے طور پہ ان کی پینشن بند ہو گئی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, تو اگر ان کو یہ کہہ گیا جی یہ ٹھیک ہے آپ کے پینشن کے پیسے آ رہے ہیں, پینشن کے پیسے رکھ لو, تو کیا یہ ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ مستحق ہیں جن کو دے رہے ہیں آپ مستحق؟ جی ہاں ہاں اچھا جی ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے پینشن کے علاوہ. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا نام محمد یونس ہے. فرمائیے. جی میں آج سے 5-6 سال پہلے میں بہت چلتا تھا, گاڑی چلاتا تھا, کام کرتا تھا. آج کل میری لاتیں کام نہیں کرتی. آج 4-5 سال ہو گئے میں بیڈ کے اوپر ہوں. اللہ. اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں رہتی, اور میں دعا کرانا چاہتا ہوں مولانا صاحب کے طرف سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس وہی میرے دل لے آئے. انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم. میں جی آپ میری خوابدید کو وقت بھی بتا سکتے ہیں؟ نہیں تعبیر آج نہیں, اب ویڈنسڈے کو انشاءاللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ایک دروازے پر جو نوک کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, کھٹکھٹانے کے لیے, اس شیر کی تصویر ہے اس پر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جو سر ہے اس کو آپ مٹا دیں یا کسی گرم چیز سے اس کو ختم کر دیں تو پھر اس کو لگایا جا سکتا ہے, ورنہ اس طرح تصویر والا شیر نہ لگایا جائے. دوسرا ہماری بہن کے 2-3 سوال تھے, اس میں ایک یہ تھا کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو یہ بات صحیح نہیں. دیکھیے جب تک عشاء کا وقت باقی ہے آپ سنتیں پڑھ سکتی, اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے صبح صادق تک, تو اگر آدھی رات کے بعد بھی آپ پڑھیں گی تو سنت پڑھنی ہے اور سنتوں کا ثواب ملے گا. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ زیور کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی, یہ بھی صحیح نہیں, زیور کے بغیر بھی عورت کی نماز ہو جاتی ہے. اور تیسرا جو سوال تھا کہ عشاء کے بعد اگر نیت کر کے سو جائیں اور دوسرے دن نفل روزہ رکھنا ہے, تو اس کا جواب یہ کہ یہ روزہ بھی صحیح ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نے رات میں نیت نہیں بھی کی, صبح اٹھ کر آپ نے نیت کر لی کہ آج روزہ ہے, تب بھی روزہ ہو جائے گا. تو اگر رات میں نیت کر لیتی ہے تو اور اچھا ہے, لیکن اگر رات میں نیت نہ بھی کی ہو, صبح اٹھ کے آپ اور ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا ہے, کوئی پانی وغیرہ نہیں پیا ہے, تو اس صورت میں آپ یہ نیت کر لیں کہ آج میرا روزہ ہے, نفل روزہ اس طریقے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ کی رقم اس آدمی کو دینا ہے جو مستحق بھی ہے, بوڑھا ہے, اس کی پینشن بند ہو گئی ہے, لیکن اس کو یہ کہہ کر دیتے رہیں کہ بھئی آپ کی پینشن آ رہی ہے اور یہ آپ کی پینشن کی رقم ہے. دیکھیے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی اس لیے کہ وہ مستحق آدمی ہے, لیکن آپ اس کو بتا دیں کہ پینشن بند ہو چکی ہے, یہ بہتر ہے, تاکہ اس کو بعد میں پتہ چلے تو اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بتا دیں, یا آہستہ آہستہ بتا دیں کہ پینشن کم ہو گئی ہے یا بند ہونے والی ہے, اور آہستہ آہستہ, یا ادھر جو پینشن والے ان سے آپ کانٹیکٹ کرتے رہیں, لیکن بنفسی زکوٰۃ جو ہے آپ کی وہ ادا ہو جائے گی. دوسرا ہمارے یونس بھائی کا سوال یہ تھا کہ پہلے اچھی طرح چلتے پھرتے تھے اور ابھی چلنے پھرنے میں تکلیف ہے, پہلے ڈرائیونگ بھی کرتے تھے, اب بالکل پیر میں تکلیف کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک کام شروع کریں,
اہدنا الصراط المستقیم، بس اتنا سا جملہ اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مارے، دونوں ہاتھ پر، اور اپنی لات پر، اپنی پیروں پر ملتے رہیں۔ جب بھی موقع ملے، وضو بھی شرط نہیں، بغیر وضو کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پیروں میں طاقت آ جائے گی اور آپ پھر سے پہلے کی طرح صحت مند ہو کر چلتے پھرتے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ بھائی میرا ایک اور سوال ہے، لیکن کوئی نا پاکستان لوگ غریب تھے، انہوں نے کہا مجھے کہ مجھے ایک کمرہ بنا کے دو۔ میں نے پھر سے نا پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ میں نے پیسے جب میں نے رقم اکٹھی کر لی، پھر میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس کو کمرہ بنا دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے دے دو، کمرہ بنا کے دو گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے بنا کے دیا، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے پیسے دے دو۔ کیا ان لوگوں کو اس کو دینے چاہیے پیسے رقم یا نہیں؟ اس نے کہا کہ کمرہ نہیں میں بنوانا، مجھے رقم دو۔ نہیں، پہلے اس نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ کمرہ چاہیے، ہاں جی، اور اب رقم کیش مانگ رہا ہے۔ ہاں جی، تو میں نے پھر ایک بھائیاں 2 لاکھ نا، ہاں جی ہلو جی جی جی، پھر میں نے بھائیان میں پھر 2 لاکھ نا پاکستان کا 2 لاکھ روپے اکٹھا کر لیے جس سے میں نے ڈالے کچھ اپنے فرینڈوں لوگوں سے مانگ کے، لیکن جب بھی میں مانگ دی تھی تو مجھے نہیں شرم آتی تھی، تو ہر لوگوں کے گھر جا کے دروازہ کھڑکا کے مانگ دی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھو کہتا کہ مجھے شرم آتی کہ آپ کمرہ بنا کے دیں گے تو دنیا دیکھے گی، تو مجھے رقم دے دو۔ تو ہوں کیا اس کو دینے چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ پلیز میرا بھائی نا اچھی طرح مجھے بتا دینا۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ وہ جو پاکستان میں کوئی غریب ہے، اس کو کمرے کی ضرورت تھی، اس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کمرہ بنوا دیں، آپ نے رقم جمع کر لی، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیش دے دیں۔ دیکھیے، اگر وہ مستحق آدمی ہے اور اگر آپ اس کو کیش بھی دے دیتی ہیں تو آپ کی وہ ادا تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کمرہ نہیں بناتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ جن لوگوں سے آپ نے رقم مانگی ہے وہ تو یہ کہہ کر مانگی ہے کہ فلاں غریب کا گھر بنانا ہے، تو ان لوگوں سے پھر آپ کی زبان یہ ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رقم نہ دیں، اپنے کسی معتبر آدمی کے ذریعے اس کا جو کمرہ کی ضرورت ہے وہ بنوا دیں، چاہے تو اس کو شرم آئے یا کچھ ہو، لیکن جس نیت سے آپ نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے وہ نیت کے مطابق وہاں پر رقم ادا کی جائے، یہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کسی پریشانی کا حل ہے چاہتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔